آج کی جدید سائنس کے مطابق مائنڈفلنس سے اپنے دماغ کو کئی گنا بہتر بنا سکتے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ مائنڈفلنس سے کے دماغ میں حیرت انگیز تبدیلیاں آتی ہیں۔ لیکن مائنڈفلنس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مائنڈفلنس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپنے پریزنٹ میں، اپنے حال میں موجود ہوں۔ جس لمحے میں فزیکلی ہیں وہاں مینٹلی بھی موجود ہوں۔ آپ کے دماغ میں نہ گزرے کل کی باتیں ہوں نہ آنے والے کل کی۔ اور جیسا کہ آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے اس سے آپ کو اس کا مطلب واضح بھی ہو گیا ہوگا۔ اور اگر مائنڈفلنس کے فائدوں کی بات کی جائے تو مائنڈفلنس کے بے شمار فائدے ہیں۔ جیسے کہ مائنڈفلنس سے کے دماغ کی ساخت تبدیل ہوتی ہے، یعنی کہ اس کا اسٹرکچر چینج ہوتا ہے۔ مائنڈفلنس سے کے دماغ کے نیورونز کے نئے کنیکشنز بنتے ہیں۔ آپ کی یادداشت اچھی ہوتی ہے، آپ کی پرفارمنس اچھی ہوتی ہے، آپ کا موڈ اچھا ہوتا ہے، آپ کی دماغ کی نشو و نما اچھی ہوتی ہے، آپ کسی چیز پہ فوکس اچھا ہوتا ہے، سب سے بڑھ کے آپ کا اسٹریس لیول کم ہوتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ انسانی دماغ میں تو چھوٹی چھوٹی گھنٹیاں ہوتی ہیں، انہیں امیگڈیلا کہتے ہیں۔ امیگڈیلا اس وقت بجنا شروع ہو جاتی ہیں جب آپ اسٹریس میں جاتے ہیں۔ یہاں بجنے سے مراد ہے وہ وائبریٹ کرتی ہیں، اور ان کے وائبریٹ کرنے سے دماغ کے سوچنے والے حصے کی پرفارمنس کم ہو جاتی ہے۔ اور مائنڈ فلنس سے امیگڈیلا کا سائز کم ہوتا ہے، اور جب امیگڈیلا کا سائز کم ہوتا ہے تو دماغ اسٹریس میں نہیں جاتا اور کسی بھی پریشان کن صورتحال میں پرسکون رہتا ہے۔ تو یہ تھے مائنڈ فلنس کے چند فائدے جو کہ سارے ایکسپیریمنٹلی پرووڈ ہیں، جیسے کہ اسکرین پہ نظر بھی آ رہا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہوگا کہ دماغی صحت کے معنی ڈپریشن کے مریضوں کو میڈیٹیشن سجیسٹ کرتے ہیں۔ میڈیٹیشن کہیں یا مائنڈ فلنس کہیں ایک ہی بات ہے۔ صاحب اپنے دماغ کو ہر بات سے خالی کر دیتے ہیں اور صرف اپنی بریدنگ پہ یا اپنے آس پاس کے ماحول پر فوکس کرتے ہیں۔ تو یہ تھی میڈیٹیشن یا مائنڈ فلنس جو کہ دماغی صحت کے لیے بے حد مفید ہے۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ اسلام ہمیں 5 وقت کی مائنڈ فلنس کا پابند بناتا ہے، اسی مائنڈ فلنس کا جس کے فائدے بھی میں نے آپ کو بتائے۔ آبویسلی وہ نماز ہے۔ نماز کی بھی یہی ڈیفینیشن ہے کہ آپ اپنے ذہن کو ہر دنیاوی خیال سے خالی کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں۔ آپ کا فوکس صرف ایک اللہ پر ہوتا ہے۔ مائنڈ فلنس کی ڈیفینیشن بھی تو یہی ہے۔ اب اکثر مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ نماز کی طرف دھیان نہیں لگتا، اکثر ادھر ادھر کے خیالات دماغ میں آتے ہیں، اور پھر بندہ اکثر یہ بھی بھول جاتا ہے کہ کون سی رکعت پڑھ رہا تھا۔ تو ایسے تو ہوتا ہے، ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے، شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، کیونکہ شیطان کا تو کام ہی یہ ہے کہ وہ بندے کو نماز پڑھنے سے روکے، اور جو نماز پڑھ رہے ہیں ان کا دھیان نماز سے ہٹا دے۔ اور پھر ہمارا کام یہ ہے کہ نماز پڑھیں اور پوری توجہ سے پڑھیں۔ دیکھیں اگر آپ میڈیٹیشن کریں گے تو یقیناً کسی خاموش جگہ پر جا کے کریں گے، اور پوری کوشش کریں گے کہ آپ اپنے پریزنٹ مومنٹ پر ہی فوکس کریں۔ یہی کام آپ نماز میں بھی کریں۔ نماز پڑھنے کے لیے بھی کوئی خاموش جگہ منتخب کر لیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان لگانے کی کوشش کریں۔ جو آپ نماز میں پڑھ رہے ہیں اس پر فوکس کریں کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں اور اس کا کیا مطلب ہے۔ اس کے بعد یقین کریں آپ ذہنی طور پر بہت پرسکون محسوس کریں گے۔ یہ آپ کے سامنے ہے کہ ہمارا دین کس قدر خوبصورت ہے، کس طرح نماز پڑھنا ہماری دماغی صحت کے لیے فائدہ مند ہے۔ یہ تو میں نے اگر نماز کے صرف سائنسی لحاظ سے فائدے بتائے ہیں۔ نماز کے تو ویسے بے شمار فوائد ہیں، جیسے قرآن کے مطابق نماز بے حیائی برے کاموں سے روکتی ہے، حدیث کے مطابق جنت کی کنجی ہے، دین کا ستون ہے۔ تو یہ چھوٹی سی بات ہماری کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو ابھی نماز پڑھا کریں، 5 وقت کی پڑھا کریں، اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو بہتر بنائیں۔ میں امید کرتی ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور معلومات کو دوسروں تک لازمی پہنچائیں اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ شکریہ۔